اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامی باتیں چینل سے پروگرام رمضان مہربان لے کر قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو سو رہے تھے۔ ازواج محترمہ میں سے ایک فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سو نہ سکے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری رات جاگتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے اور پریشان رہے، کیا وجہ تھی؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کھجور تھی جو میں نے کھا لی۔ کھانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ وہ کھجور کہیں صدقے کی نہ ہو۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کے لیے صدقے کا مال آپ کے پاس جمع کراتے تھے تاکہ آپ تقسیم کر دیں۔ نذرانہ الگ ہوتا تھا، ہدیہ الگ ہوتا تھا اور صدقہ الگ ہوتا تھا۔ تو آپ نے وہ کھجور کھا لی۔ کھانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ کھجور کہیں صدقے کی تو نہیں تھی۔ ساری رات اس بات کو لے کر پریشان رہے۔ آج کل ماشاءاللہ مسجدوں کے باہر بھی ڈبے لگے ہوتے ہیں کہ صدقہ یہاں پہ ڈالیں اور سارا خود کھا جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو صدقوں کو کے مال، غریبوں کا حصہ، یتیموں کا حصہ سب کھا جاتے ہیں اور سکون سے سوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم غلام ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے 2000 دینار صدقہ دیا تقسیم کرنے کے لیے۔ آپ نے ایک چادر بچھائی، چادر بچھا کے وہ دینار سارے اس پر رکھ دیے۔ لوگ آتے رہے، آپ دینار تقسیم کرتے رہے، لوگ آتے رہے، دینار تقسیم کرتے رہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جب غور کیا تو دیکھا کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا جو بھوک سے بندھا ہوا تھا۔ بھوک کی حالت سے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، حتیٰ کہ دینار تقسیم کرتے کرتے شام ہو گئی۔ لیکن اس میں سے ایک دینار بھی ایسا نہیں کہ آپ گھر لے گئے، خود بھوکے رہے۔ اب جو غلام ہیں، جو کہتے ہیں ہم واقعی میں غلام ہیں، ان کا حال سنیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص آیا، اس نے دودھ پلا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دودھ مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے پوچھا کہ یہ دودھ تو کہاں سے لایا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، راستے میں کچھ لوگ اونٹنیاں لے کے کھڑے ہوئے تھے اور دودھ کا صدقہ دے رہے تھے، اس میں سے میں بھی لے آیا اور وہ دودھ میں نے آپ کو پلا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منہ میں انگلی ڈالی اور سارا دودھ باہر نکال۔ یہ ہیں غلام جو صدقے کا کوئی حصہ بھی نہیں کھاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، چاول تقسیم کر رہے تھے۔ تقسیم کرتے کرتے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مال تھا، زکوٰۃ تقسیم کر رہے تھے۔
جب تقسیم کر چکے، تقسیم کر کے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے سر پہ چاول لگے ہوئے ہیں، چاول کے دانے لگے ہوئے ہیں، آپ نے بال نہیں جھاڑے، یعنی کہ چاول نہیں جھاڑے آپ نے کیا کیا؟ سارے بال ہی اتروا دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ہیں غلام، نہ صدقہ نہ زکوٰۃ، اپنے اوپر حرام کرتے تھے، خود بھوکے سو جاتے تھے، لیکن مجال نہیں کہ کسی کا صدقہ آیا ہوا، زکوٰۃ کا مال آیا ہوا آپ لوگ کھا لیں۔ آج کل لوگ جو غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، اور کچھ نہیں چھوڑتے، جو ملتا کھا جاتا ہے، اور پتہ ہی نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، سب کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ایسے اعمال کریں جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائیں۔ آپ کو بھوک پیاس رہنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ بھوک پیاس کو اس لیے آپ پر پریشانی ڈالی گئی کہ جو آج کل کے غریب لوگ ہیں، کل قیامت کے دن اللہ پاک سے یہ گلہ نہ کریں کہ اے اللہ تیرے محبوب کے پاس تو دولت بے شمار تھی، تیرا محبوب تو پیٹ بھر کے کھانا کھایا کرتے تھے اور ہم بھوکے سویا کرتے تھے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے سویا کرتے تھے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی پیٹ بھر کے سوتی ہے۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔